دوستو، ایک خواجہ سرا نے مجھے فیس بک پہ ان باکس میں میسج بھیجا۔ تصویر دیکھ کر پہلے تو جواب نہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن چند لمحوں بعد اس نے میسج کیا کہ آپ فلاں گروپ میں تحریریں لکھتے ہیں، میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے چند یتیم بچوں کو عید کے کپڑے دیے ہیں اور غریبوں کو راشن بھیجا ہے، میں بھی حقدار ہوں، مجھے آپ کی امداد چاہیے۔ میں نے میسج کا جواب دیا، اس سے چیٹ ہوتی رہی۔ اس نے بتایا کہ رمضان المبارک کی وجہ سے چونکہ آج کل شادیاں نہیں ہو رہی تو ہمارا ناچنے گانے کا کام بند ہے اور ہم بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ محلہ میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو مبارک لینے جاتے ہیں تو کچھ دن کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا بوڑھا گرو بھی رہتا ہے، اس کے علاج کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر خواجہ سرا ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، دوائیاں مہنگی آتی ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے۔ اس سے شناختی کارڈ نمبر مانگا تاکہ کچھ مدد کی جا سکے، تو اس نے کہا پچھلی حکومت میں ہمارے شناختی کارڈ بنتے رہے ہیں اور والدیت والے خانے میں گرو کا نام لکھا جاتا رہا، مگر اب پھر شناختی کارڈ بننے بند ہو گئے ہیں۔ میں پہلے بنوا نہ سکا، اس لیے میرا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ خیر، کسی طرح سے اس کی معمولی سی امداد کی۔ اس نے ڈھیروں دعائیں دی۔ میں نے اس سے موبائل نمبر مانگا تاکہ فون پہ بات کر کے ان لوگوں کی زندگی کے متعلق جانا جائے اور جہاں تک ممکن ہو ان کے مسائل حل کریں، اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فون پہ بات چیت کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ جنسی نقص لے کر پیدا ہوا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، مجھے بڑی بہن کی لپسٹکس لگانے کا اور اس کے کپڑے پہننے کا شوق ہونے لگا۔ گھر والے جب موجود نہ ہوتے تو زنانہ کپڑے پہن کر میک اپ کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ میری یہ عادت جب والد صاحب کو پتہ چلی تو بہت مارا اور پھر ایک دن ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ آج 17 سال سے گھر چھوڑ کر در در کی ٹوکرے کھاتا پھر رہا ہوں۔ ماں سے فون پہ رابطہ رہتا ہے، وہ بھی معاشرے کی باتوں کے ڈر سے مجھ سے سامنے آ کر ملنے سے کتراتی ہے۔ وہ مجھے دور کھڑے ہونے کا کہتی ہے، چند لمحے مجھے دیکھ کر چلی جاتی ہے۔ اس نے بتایا وہ 7 جماعت فاس ہے۔ اسکول میں بھی اساتذہ سمیت ہر شخص میرا مذاق اڑاتا تھا اور مجھے مفت کا مال سمجھ کر ہر کوئی جنسی ہراساں کرتا تھا، جس سے تنگ آ کر میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ گھر سے نکال دیے جانے کے بعد مختلف ہوٹلز، بازار میں، دکانوں میں اور ورکشاپ پر کام کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر جگہ میری ذات کا تماشا بنایا جاتا رہا اور جس کا دل چاہتا مجھے استعمال کر کے پھینک دیتا۔ آخر جب نوبت بھوکا مرنے پہ آئی تو ایک خواجہ سرا کے ساتھ اس کے ڈیرے پہ چلا گیا اور آج تک یہاں ہوں۔ شروع میں جسم پروشی کروائی جاتی رہی اور ایسا کرنا بھی میری مجبوری تھا، ورنہ کون چاہتا ہے کہ انسان خدا کے سامنے گناہگار بن کر پیش ہو۔ مگر چند دن بعد میں نے یہ برائی چھوڑ دی۔ میں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا، لیکن وہ بھی ہزاروں صعوبتیں جھیل کر اپنا بیوٹی پارلر بنایا تو کسی بھی شخص نے اپنی بہن بیٹی کو میرے پارلر پر نہ بھیجا، کیونکہ ان کو شرم محسوس ہوتی تھی
کہ ہم ایک دوسرے سے میک اپ کیسے کروائے۔ مرد اگر پیشن کروانے آتے تو میرے ساتھ دسترازی شروع کر دیتے اور مجھ سے میرا ریٹ پوچھتے۔ آخر کام نہ چلنے اور مرد حضرات کی ان حرکات سے تنگ آ کر بیوٹی پارلر بند کر دیا اور شادیوں پہ ناچنا شروع کر دیا۔ مگر آج کل شادیوں پہ خواجہ سراؤ کی جگہ خوبصورت ڈانسر لڑکیوں نے لے لی ہے۔ ہماری اس اسلامی مملکت میں کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ وہ باقاعدہ روزے رکھتا ہے، سب خواجہ سرا نماز بھی پڑھتے ہیں اور فیس بک پہ کئی اسلامی گروپس جوائن کر رہے ہیں تاکہ دین کو گھر بیٹھے سیکھ سکے۔ میری یہ کہانی شاید آپ سب کو عجیب لگے اور کئی افراد اسے سنتے ہوئے ان مردوں کی طرح مسکرا بھی رہے ہو جو گلی میں گزرتے خواجہ سرا کو چھیڑ کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہیں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا پیدائشی جنسی نقص لے کر پیدا ہونے والے بچے میں اس کا اپنا قصور ہے؟ اگر اس کی عادات زنانہ انداز کی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ان کا جینا حرام کر دیں؟ کیا ان کا اس زمین پہ آزادی سے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ اسے جنسی ہراساں کرنا کیا مردانگی ہے؟ اگر وہ باعزت روزگار اپنا گھر اپنی زندگی چین سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں بضد ہیں کہ یہ صرف ناچے اور ہماری جنسی تحسین کا باعث بنے؟ اگر ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس کا اور ہمارا حال ایک ہی ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں یا ہماری اولاد میں سے کسی کو ان جیسا بنا ڈالے۔ خواجہ سرا کو دیکھتے ہی ہم سب کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہے، یہ لوگ غلط ہوتے ہیں، جبکہ یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کو غلط بنانے والے ہم خود ہیں۔ ہم خود ہی تو ہے اس کو غلط بنانے والے۔ ریاست خواجہ سراؤ کے متعلق اپنی ذمہ داری کیوں بھول چکی ہے؟ جب ووٹ لینے تھے تب ان کے شناختی کارڈ بننے کی اجازت دے دی، جب ووٹ لے لیے تو باقیوں کے شناختی کارڈ بننے پھر بند کروا دیے۔ جیسے گونگے بہرے بچوں کے لیے الگ تعلیمی نظام ہے، ویسے ہی خواجہ سراؤ کے لیے بھی دینی اور دنیاوی تعلیم کے الگ مراکز ہونے چاہیے۔ ان کو ہنرمند بنانے کے لیے الگ ٹیکنیکل سینٹرز ہونے چاہیے۔ بڑی بڑی ایئر کنڈیشنز مساجد کے مہنگے ترین ساؤنڈ سسٹم میں جنت جہنم کی ٹکٹیں بانٹنے والے علماء عوام میں یہ شعور کیوں نہیں پیدا کرتے؟